انگریز نے پرندے دا نشانہ لے کے گولی چلا دیتی، گولی جا کے پرندے دے سینے چ لگی، پرندہ پڑ پڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا۔ انگریز کہنے لگا بابا جی میں دے نال ایک کرنا وا، آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے دے کول گئی، مردہ پرندے نو تسبیح لگائی، پرندہ اڑ کے جا کے درخت پہ گیا، فرمایا میں اے دے نال ایک کرنا۔ اللہ نے رجاء فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ پروردگار نے فرمایا جب قیامت دیاڑا آئے گا، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، فرمایا انسان دا باپ دا ویر دے کولوں دوڑ جائے گا، وامہ وابیہ، فرمایا او دی ماں بھی دوڑ جائے گی، او دا باپ بھی دوڑ جائے گا، وصاحبتہ، فرمایا انسان دا یار بھی چھڑ جائے گا۔ پروردگار نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ نے فرمایا قیامت دن یار یاراں دے دشمن بن جان گے، متقی یار رہن گے۔ نوجوانوں پتہ لگیا قیامت دیاڑا آئے گا، انسان ماں بھی چھڑ جائے گی، انسان دا یار بھی کم نہیں آئے گا، او دا دوست بھی کم نہیں آئے گا، او دا بھائی بھی کم نہیں آئے گا۔ دودھ پلان دیا ماں بچے نو چھوٹ کے دوڑ پہن گیا، اس دن ماں بھی کم نہیں آئے گی۔ قرآن نے دسا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، فرمایا نہ ماں کم آئے گی نہ باپ کم آئے گا۔ فرمایا کملی والا باپ نہیں رسول ہے، یا اللہ باپ کیوں نہیں؟ فرمایا جتھے باپ نے بھی کم نہیں ہونا اتھے رسول نے کم آ جانا۔ جتھے باپ نے بھی کم نہیں آنا، بلا کہ رسول اللہ، باپ نہیں رسول ہے، باپ نہیں رسول ہے۔ ان میں پڑھ لگا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اور ہونا نا تُسا پڑھیا تو رون بھی پہ مار دیو پھر۔ میں شاہ جی رحیمی عرقہ گیا تھے، میں کہا روند نہ مارو، وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پہ روند کیوں دا تو انہوں گجراتیوں نے پتا تُسی تے مار دے رہندے ہو، لہذا آج روند نہ مارے ہو۔ میں پڑھیں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ جب میں کہا نا تیری جنہوں واقعی لگ دے نا کیا بات ہے، ہاتھ چکے نعرہ مار کے کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری۔ اے کئی بیلی بچو اجے بھی نہیں بولے سونیا تیری وے ساڑیا ڈھولنا تیری وے ساڑیا مایا تیری۔ ہو سکتا ہے کسی نے آکر لگے کہ ہورے شیری پہ پڑی جاندے، نہیں نہیں یہ شیر نہیں، یہ حقیقت ہے۔ جدی نگاہ رخ مصطفیٰ تے پہندی سی نا، او دے لبا جو پہلا جملہ جڑا نکل دا سی، او ایسی لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو۔ تیری کیا بات ہے، جڑا ویک دا سی او دے لبا جو یہ جملہ نکل دا سی، ما رأیت شیئن احسن من رسول اللہ۔ تیری جڑا ویک دا دے لبا جو پہلا جملہ اے نکل دا ان وجہہو مبارکن۔ تیری جڑا ویک دا دے لبا جو نکل دا ان وجہہو لیسا بوجہ الکذاب۔ تیری جڑا ویک دا دے لبا جو نکل دا کہ ان شمس تجری فی وجہ ہی۔ تیری جڑا ویک دا دے لبا جو نکل دا ان وجہہو برکت مصحف۔ سونے دا چہرہ انج جی میں قرآن دا ورکہ ہے، جی میں تیری۔ سارے بولو تیری، نہیں سارے اجے بھی نہیں بولے تیری۔ آج جڑے آندھو نا شاہ جی، آسی صاحب، مولوی جی، قاری صاحب، حضرت صاحب تویز لکھ دیو میری بات نہیں بن دی، وہ آنکھیں سونے تیری کیا بات ہے۔ جب دیکھی تیری قبر چ بھی بات بن جانی ہے تو حشر چ بھی بات بن جانی ہے۔ ان سارے مل کے میرے نال پڑھئے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔
رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری ہن دیونا منڈی والیو ماجرہ شریف والیو تو انہوں ایک سمجھ آ گئی بات سمجھا دیتی کہ میرا نبی سارے نبیاں تو افضل بھی ہے اعلیٰ بھی ہے سارے نبی لوگاں دے نبی نے میرا نبی نبیاں دا بھی نبی یہ بات پکی ہو گئی ہن اگلی بات عقیدہ ختم نبوت کی آسان الفاظ چرز کرام جیڑا کملی والے نو نبی نہ مننے او بھی مسلمان نہیں تے جیڑا حضور نو آخری نبی نہ مننے او بھی مسلمان نہیں انو سادہ الفاظ عقیدہ ختم نبوت کیا جاتا ہے مومن ہونے واسطے جتنا کملی والے نو نبی مننا ضروری ہے مومن ہونے واسطے اتنا ہی نبی پاک نو آخری نبی مننا ضروری ہے یہ عقیدہ ختم نبوت ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید اپنے محبوب دی اول ہون دا بھی ذکر کیتا ہے تے آخر ہون دا بھی ذکر کیتا ہے صرف ایک آیت ہی نہیں کہ وخاتم النبیین حضور دی ختم نبوت دلیل تے دال نہیں قرآن مجید فرقان حمید دے متعدد آیات بینات اللہ کریم نے اپنے محبوب دی اولیت دا بھی ذکر فرمایا تے اپنے محبوب دی خاتم النبیین ہون دا بھی ذکر فرمایا پہلے تے قرآن دی 1 2 3 آیتاں سنو کہ کملی والے اول کیویں نے پھر قرآن دی 1 2 3 آیتاں سنو کہ کملی والے آخر کیویں نے سبحان اللہ تسی بولے نہیں سبحان اللہ میں کیویں پڑھ دیواں بھائی سب تو پہلے تو علماء تشریف فرمانے میں عرض کر دے ماں کہ چونکہ میں علماء نو کدے تقریر نہیں زندگی چو سنائی میں نے 24 سال ہو گئے خطابت کر دیا میں ایشیا عرب انگلینڈ یورپ امریکہ سب دنیا پھر کے ویکھ لے میں کدے علماء نو تقریر نہیں سنائی کیونکہ انہوں نے اگے ہی ساریاں ہوندیاں میں تقریر ہمیشہ عوام نو سنائی ہے ہاں علماء اس واسطے محفل چ تشریف لے ہوندے نے کہ محفل چ برکت ہو جائے انہاں دا ہونا برکت ہے بس اور با برکت انہاں دا ہونا ساڈی محفلاں دا روح دبدبا الحمدللہ حسن ساڈی محافل دا سادات کرام علماء تقریر میں عوام نو سنانا یاد رکھو اول انہوں کہندے نے کہ جدے تو پہلے بھی کوئی نہ ہوئے اور جدے نال بھی کوئی نہ ہوئے انہوں کہندے نے اول کیونکہ دو اول نہیں ہوندے جدے اول بھی کوئی نہ پہلے بھی کوئی نہ ہوئے اور نال بھی کوئی نہ ہوئے انہوں اول کہندے نے اور آخر انہوں کہندے نے جدے بعد بھی کوئی نہ ہوئے اور جدے نال بھی کوئی نہ ہوئے جڑی مرضیاں نے اصطلاح کر رہی نا بروزی نبی اصطلاحی نبی اے جڑا انہاں آکھیا کہ نبی دے نال ایک ہور خاتم النبیین دا ترجمے چوں آکھیا کہ ہور ایک نبی نال رلا لئیے نا آخر تے ہوندا ہی ہوئے جتے بعد بھی کوئی نہ ہوئے تے نال بھی کوئی نہ ہوئے ہن سنیے میرا نبی اول کیویں تے آخر کیویں اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم مجیدیاں میں 3 آیتاں پڑھیاں تنہ وچ اولیت مصطفیٰ دا ذکر ہے پہلی آیت فرمایا هو الاول او اول شیخ محقق نے فرمایا کہ اے اللہ وال لٹا لیے ہوا دی ضمیر تے اللہ اول ہے حضور وال لٹا لیے تے کملی والا اول ہے دوسری آیت فرمایا قل ان کان للرحمن ولد توجہ ہے فرمایا محبوب فرما دیو قل ان کان للرحمن ولد اگر رحمان دا کوئی پتر ہوندا عیسائی کہندے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پتر نے معاذ اللہ یہودیاں نے آکھیا کہ حضرت
عزیر علیہ السلام اللہ دے پتر نے، کسے نے آکھا یحییٰ علیہ السلام، کسے نے کچھ. اللہ نے فرمایا محبوب تسی فرماؤ نا ان کان للرحمن ولد، اگر کوئی اللہ دا پتر ہوندا فانا اول العابدین، تے سب تو پہلے تے اللہ دی عبادت کرنے والا میں واں، یعنی کہ سب تو پہلے تے پنیا میں واں. تے مینوں بہتا پتہ ہے کہ تانوں بہتا پتہ ہے. جدو بنیا ہی پہلے میں واں، عابد ہی پہلا میں واں، فانا اول العابدین. اور دوسرا ترجمہ مفسرین نے یہ فرمایا فانا اول العابدین. حضور نے فرمایا کہ جی رب دا کو پتر ہوندا تے تسی رب دے کو بہتے لڑ لے تے نہیں، رب دا لڑدا محبوب میں واں. جی رب دا کو پتر ہوندا تے تواڈے تو پہلے میں او دی عبادت کردا. رب دا پتر ہی کوئی نہیں. اے میں جاننا کہ تسی جان دے کیونکہ انا اول العابدین تے انا اول المسلمین نے دسیا کہ کملی والا اول ہے، کملی والا اول ہے. ہن پڑھا او دے آخر ہوں تے قرآن. تھوڑے جے بندے بولے اجے تے میں شروع ہویا. اگلے دن تاجدار ختم نبوت جڑی 73ویں تقریباً سالانہ یا 68ویں غالباً کانفرنس کوٹ عبد المالک، اتھ میں 2.5 تو 3 گھنٹے کتاب کر چھوڑے الحمدللہ. ختم نبوت ہوتے یہ علماء کرام بھی تشریف فرما سن. 2 روزہ 3 روزہ کانفرنس سی تو آخر تے میرا خطاب سی تو 2.5-3 گھنٹے ہو گئے الحمدللہ. یہ اتنا طویل عنوان ہے کہ الحمدللہ بول دے جاؤ تے رستے کھل دے جاندے نے الحمدللہ. جو پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جڑا ختم نبوت دی گل کرے دی کھنڈ تے محمد ربی دا ہاتھ ہوندا ہے. یہ تے عنوان ہی بڑا طویل ہے. اجے تے میں شروع ہی ہویا بس بھائی سنیے قرآن. اللہ نے رجا فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اللہ نے ایمان والوں دے نشانی عطا فرمائی والذین یؤمنون بما انزل الیک. فرما ایمان والا او بے کملی والا جو سا تہاڈے تے نازل یعنی قرآن کیتا او دے تے ایمان لے کے آوے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور جو تہاڈے تو پہلے تورات انجیل زبور صحائف نازل کیتے انہاں تے بھی ایمان لے کے آوے. اگے کیے بھائی تسی یہ سارے پہلا سپارہ پہلی آیات نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کہ وبالآخرہ. اللہ نے قرآن جدہ سے دیتا کہ یاد رکھیو یاد رکھیو یاد رکھیو محمد دے بعد آخرت تے آ سکتی ہے، قیامت تے آ سکتی ہے، پر نبی نہیں آ سکتا. فرمایا انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من قبلک. جو تواڈے تے پہلے نازل کیتا ہے ایمان والے او دے تے ایمان رکھ لینے. پتہ لگیا محمد دے بعد کچھ نازل ہویا ہی نہیں. مرزائیاں نے نبی بھی انہوں بنا کے لے آندہ جڑا منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لتھا. رنگ دا کالا تے شکل دا کوجا تے اکھوں کانا. یہ دے پتر دا نام سی فضل احمد. لوگاں نو کہندا سی اوے میرے ابے نو نہ منیا کرو، اے جھوٹا ہے، اے کانا جھوٹا ہے، اے جھوٹا ہے. بیوی اے دی آنکھیں نہیں لگدی، پتر اے دا آنکھیں نہیں سی لگدا، دھی او دی آنکھیں نہیں سی لگدی. تے ریساں او دیاں کردا ہے جدے چن وی آنکھیں لگدا ہے تے سورج وی آنکھیں لگدا ہے. ہن میں تانوں قرآن دی آیات وچوں اے تے میں سمجھا دیتا کملی والا اول بھی ہے آخر بھی ہے. ایدی تفصیل اولیت اور آخریت سناواں تے بڑی تفصیل درکار ہے، مگر میں تانوں زیادہ دیر ہن الجھانا نہیں. ہن میں تانوں 2-4 باتاں محبت دیاں سناواں. میری ملت نوجوانوں، مرزا غلام احمد قادیانی ساڈے سیالکوٹ پٹواری دا امتحان دین آیا تے فیل ہو گیا. بعد وچ ایک پٹواری دا چپڑاسی لگا. مینوں سچی دسو جڑا پٹواری نہیں بن سکدا او نبی بن سکدا ہے؟ اوقات تے پٹواری بنن دی نہیں تے دعوے نبوت دے. بعد نوجوانہ دے ذہن چ خیال آندا ہے کہ ختم نبوت دا عنوان اتنا کوئی اہم تے نہیں، اسی سارے ختم نبوت تے ایمان رکھنا ہی نا. تے اے بار بار تقریراں کتنی تلقین کیوں کیتی جاندی ہے، کیوں کانفرنسز کیتی جاندیاں، کیوں بار بار ختم نبوت دا نعرہ یاد کرایا جاندے.
یاد رکھیو کہ اسی سارے نبی کریم دا کلمہ پڑھن تو بعد حضور دی عزت ناموس تے حضور دی ختم نبوت تے پہرے دار بن جانے ہیں. اسی سارے پہرے دار تے پہرے دار جڑا رات نو ہوندا سی نا او پتہ تانوں جڑے بزرگاں کولوں پوچھ لو رات نو پہرے داری یا تے سیٹی وجاندا سی تے یا دے ہاتھ وچ ڈنڈا تے لالٹین ہوندی سی نالے ڈنڈا کھڑکاندا سی تے نالے کہندا سی جاگتے رہیو جاگتے رہیو. انہوں بندہ پوچھے جے اسا ہی جاگنا تے تینوں کیوں رکھے او آکھے گا میں تو آنوں نہیں جگا رہا اصل وچ میں چوراں نو سنا رہا کہ میں پیا جاگدا جے میں پیا جڑی سنی کانفرنس ختم نبوت دی کراندے نے نا اسی انہاں چوراں تے ڈاکواں نو دسنا چاہندے ہاں کہ اسی جاگ رہے ہیں اسی اسا نبی پاک دی ختم نبوت تے ڈاکا نہیں مارن دینا اسی جاگ رہے ہیں. اسی کی ساڑھے تے بچے بچے الحمدللہ ختم 1956 عیسوی دی تحریک ختم نبوت راول پنڈی دا بازار سنی ماما دے پتراں دا جلوس پیا جاوے تے وچ ایک نوجوان نعرہ لگا کے آکھے تاجدار ختم نبوت. تھوڑا جا ہولا بولو باہر آواز نہ جاوے تاجدار ختم نبوت. او اونچا بولو موتی علی سرکار تاجدار ختم نبوت. ہاتھ چاہ کے بولو تاجدار ختم نبوت. اس ویلے پاکستان دا گورنر جنرل سی محمد خان انہیں حکم دیتا کہ جلوس تے گولی چلا دیو. گولی چل گئی نوجوان شہید ہو رہے جی میں فیض آباد تے لاہور شہید ہوئے. کچھ شہید ہو گئے کچھ گرفتار ہو گئے. او جڑے گرفتار ہو کے تھانے گئے نا انہاں چیک 10 سال دا سنی ماں دا بچہ بھی سی. او بچہ جڑے ویلے تھانے گیا وہ تھانے دار دے سامنے میں نعرے لگائے کہ بچہ تھانے جا گیا کہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. تھانے دار بچے دے قریب آیا قریب آ کے کہنے لگا بچی آؤ بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے. بچے نو کہنے لگا کان پکڑ لے مرغا بن جاؤ. بچہ مرغا بن گیا. تھانے دار بچے نو کہنے لگا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے 10 تینوں کنیاں جدیاں مارا. بچہ کہنے لگا تھانے دارا انیاں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا. انیاں کوئی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا ہے. ساڈا تے بچہ بچہ ختم نبوت دا پہرے دار ہے. اچھا اکھوں ہوئے کھانا اے ساڑے علماء اکثر جملہ بول دینے ایک بتی والا ٹرک نہیں چلدا چلان ہو جاندہ تے ایک اکھ والا نبی کی میں چلے پاکستان. ساڑے ایک بہت بڑے مناظر گزرے نے امام المناظرین حضرت مولانا محمد عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ. آپ نے ساری زندگی بے شمار مناظرے کیتے میں قیاس سے مناظرہ پڑھ کے بیخ لو تذکرہ انہاں میں ناظرے آندہ. آپ دا ایک مرزین المناظرہ ہو گیا. آپ نے قرآن تے حدیث دے بڑے دلائل دیتے ختم نبوت ہوتے پر وہ من نہیں نا. بابا جی پنجابی بھی سن تے لاہوری بھی سن. آپ تے سدھے ہو گئے. آپ نے فرمایا بھائی قرآن اچھ لکھا ہے کہ آ جڑا مرزا کانا ہے نا ایک کافر ہے. وہ مرزیاں دا مناظر بھی ساڑھے علماء بھی حیران ہو گئے کہ قرآن چ کتھے لکھا کانا کافر ہے. آپ نے فرمایا قرآن اچھ لکھا ہے کانا کافر ہے. وہ مرزیاں دا مناظر کہنے لگا جے تسی قرآن تو ثابت کر دیو کہ کانا کافر ہے تے میں توڑے نبی دا کلمہ پڑھ لواں گا. آپ نے فرمایا تو تیاری کر. انہیں آکھا جی پڑھو قرآن. ان سارے علماء بھی تے مناظر بھی مرزی بھی سارے بڑے متوجہ ہو گئے کہ ہن کیڑی آیت پڑھن گے. مولانا عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ جنہیں پرانے بزرگاں سنے ہیں. میں انہوں نے بچپن میرے والد گرامی علامہ مفتی محمد لطیف حاصی رحمت اللہ علیہ میں نے کیسٹ لے آکے دیتی چند علماء دیا بچپن بہت چھوٹا سا میں جدو چوتھی پنجویں کلاس پڑھدا سا. انہاں وچ حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ آل مہاروی رحمت اللہ علیہ, حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ, انہاں وچ حضرت مولانا عنایت اللہ سانگلا ہل رحمت اللہ علیہ, مولانا محمد عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ. تو اور اس طرح دے چید علماء کرام رحمت اللہ یہ میں نے کیسٹا لے آکے دیتی ہے. پر میں سنیا کر بیٹا عقائد مضبوط ہوندے تو ادھوں میں سنیا مولانا عمر اچھروی نو کیسٹ تے او ماشاءاللہ قرآن پاک بڑا لطف والا پڑھ دے سا. ہن میرا دل کردا میں انہاں دے انداز چ پڑھاں تے تسی سبحان اللہ کہہ جا کے صدقے جاں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. مولانا عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ اپنے انداز جب فرمان لگے
آپ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وہ جیڑا عربی دا لفظ کانا سی نا آپ نے انہوں پنجابی دا لفظ کانا بنا لیا، فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ آپ ایک اللہ قرآن جو کہندہ کانا ہے ہی کافرہ جو، کانا ہے ہی کافرہ جو۔ پتہ چلے آکے ہے بھی اکھو یاد رکھے نبی جو عیب نہیں ہوتا، تے جدے چ عیب ہوئے ہو نبی ادھے کردار بھی بدبودار، جسم بھی بدبودار، گلاں بھی بدبودار۔ ادھی ایک کزن سی او دا نام سی محمدی بیگم، اے جوان ہویا تے انہوں ویکھے تو دے تے عاشق ہو گیا تے دیوانہ ہو گیا تے انہیں ویکھیا کہ نبی پیشن گویاں کر دینے، میرے نبی قیامت تو بعد دیاں پیشن گویاں کیتیاں ساری چھتیاں ثابت ہو رہیاں، انہوں بھی شوق اٹھیا میں بھی پیشن گویاں کراں، انہیں پیشن گوئی کر دیتی تے آکھیا جڑا محمدی بیگم نال نکاح کرے گا شادی کرے گا نا اس شادی تو فوراً بعد فوت ہو جائے گا۔ ادھا ارادہ ایسی کہ ڈر دیاں کو دینا شادی نہ کرے، جدو کوئی نہ کرے گا تے او دا باپ میں نو ہی دے دے گا تے میں ہی شادی کروں گا۔ انہیں مشہور کر دیتا محمدی بیگم نہ جدی شادی ہوئی انہیں فوت ہو جانا، او دے باپ نے او دی شادی کر دیتی کدرے ہور، او دا شوہر مرے ہی نہ، سال گزر گیا نہ مرے، 2 سال گزر گیا، 10 سال گزر گئے شادی نو مرے ہی نہ۔ یہ دے مرید آگے تو نہ کیا بھئی تو تے آکھا سی وہ مر جانا ہے تو وہ مردہ ہی نہیں، تے کہنے لگا ایک دن تے ماری جانا، ایک دن تے ماری جانا، یعنی پیشن گویاں بھی ایسیا کردہ ہے جڑیاں کدے سچیاں ہویاں ہی نہیں۔ اپنی کتاب دے اندر لکھ دیا کہ پیشاب دی بیماری ہے، ایک رات 100 مرتبہ پیشاب کرنا، تے پتہ نہیں وہی کیڑے ویلے ہوندی سی، سارا وقت واش روم رہندا سی۔ ان پوچھا گیا کہ سارے نبیاں تے جبریل وہی لے کے ہوندا سی، تواڈے کیڑا نبی ہوندا ہے کیڑا فرشتہ ہوندا ہے؟ کہنے لگا اودا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ کی نام ہے؟ ٹیچی ٹیچی۔ ماں دا نام کسیٹی تے فرشتہ ٹیچی تے دعوے نبوت معذرت۔ وحیاں بھی اس طرح دیا نازل ہوندیاں کہ دی کتاب وچ لکھیا ہے کہ کہندا ہے کہ پہلی وحی مینوں آئی سی آئی لو یو، یعنی جڑے انگریزاں نے نبی بنا کے بھیجا وہ وہی بھی اپنی زبان چ بھیج دے سن۔ مسلمانوں اسلام دے خلاف بہت بڑی سازش سی جڑی مرزیاں نو مسلماناں تے مسلط کیتا گیا تے اج دوبارہ اس فتنے دوبارہ اٹھاون دی کوشش کیتی جا رہی، پر اے نہیں کہ ساڈے بابے تے ساڈے کوئی اسلاف خاموش رہے، اس ویلے جنہیں سب تو بہتا کم کیتا تے پہرے دار بن کے اٹھے، ایک گولڑے دا تاجدار حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تے دوسرا چورا شریف دے خلیفہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس ویلے پر پورے ہندوستان دے اندر ختم نبوت کانفرنس کرنی شروع کی تھی۔ آپ نے اعلان کیتا کہ جدو لاہور آیا نا مرزا تو آپ نے اعلان کیتا کہ ادھے دروازے دے سامنے میں 40 روزہ ختم نبوت کانفرنس کراں گا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اعلان کیتا سی کہ 40 روزہ کانفرنس لکھاں لوگ بھی آمن گے، 3 ٹائم کھانا پیر جماعت علی شاہ دے گا۔ کسی کاننے چاکھیا پیر جی لکھاں لوگ 3 ٹائم کھانا کیویں دے گے 40 دن؟ آپ نے فرمایا میں کیڑا پلیوں دینا، میرا لنگر مدینے تو براستہ چورا شریف پہ آیا ہوندا ہے۔ فرمایا میں کیڑا پلیوں دینا، 40 روزہ کانفرنس کی تھی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مرزا غلام احمد قادیانی دے دروازے دے سامنے 40 روز کانفرنس دے اندر بڑے بڑے خطابات ہوئے۔ جدو آخری دن آیا نا، آخری دن اس ویلے پیر جماعت علی شاہ صاحب اسٹیج تے تشریف فرماتے، حضرت محدث علی پوری نے اس ویلے خطاب فرما رہے سن۔ آپ نے فرمایا اے مرزا غلام احمد قادیانی روزانہ پیشن گوئیاں کر دے، یہ ایک پیشن گوئی بھی سچی نہیں ہوندی، ہر جھوٹی ہو جاندی ہے۔ آپ نے فرمایا اساں کدے پیشن گوئیاں کیتیاں نہیں، اج کرن لگے ہیں۔ آپ نے اس ویلے سٹیج تے فرمایا اج میں پیر جماعت علی شاہ علی پر سیدہ دا تاجدار تے چورا شریف دا نمائندہ تے خلیفہ ہون دے حوالے نہ کہہ رہے ہیں آج مرزا غلام رات ہے انہیں اج مر جانا ہے۔ میں کتاب اج پڑھیا کہ ادھر پیر جماعت علی شاہ صاحب اسٹیج تے ایک جملہ فرما رہے
ادھر پیر مہر علی شاہ صاحب اسٹیج دیا سیڑھیاں پہ چڑھ دے سن پیر جماعت علی شاہ نے جملہ بولیا تے پیر مہر علی شاہ صاحب سیڑھیاں اتر کے واپس ٹر پہ تے پیر جماعت علی شاہ صاحب دیکھ کے فرماندے نے شاہ جی آئے سو ٹر چلے ہو تے پیر مہر علی شاہ فرماندے نے مڑ کے کہنے لگے شاہ جی میں شکار کرن آیا سا تو ساں پہلے ہی کر لیا میں شکار کرن آیا سا تو ساں پہلے ہی کر لیا اے غلام محمد قادیانی لانتی اے ساڑھے بابیاں دا شکار سی ساڑھے بابیاں شکار کر لیا گرامی قدر حضرات آج بھی مرزائی الحمدللہ اہل سنت و جماعت شکار نے اے ساڑھے بابیاں کر لینے بلکہ کر لئے نے الحمدللہ گرامی قدر حضرات پیر جماعت علی شاہ صاحب اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے جدو انہیں مناظرے دا خود چیلنج دیتا نا پیر مہر علی شاہ صاحب نے تو آپ نے فرمایا جتھے تیرا دل کرے تے جی میں دل کرے مناظرہ کر لے انہوں اپنے علم تے بڑا مان سی نا انہیں آکھا جی میں اج بھی مرزائی کہندے نے ویکھو جی ساڈے مرزا صاحب نے انہیاں کتاباں لکھیاں لعنت تواڈے تے او دا کتاباں لکھنا ہی او دے جھوٹے ہون دی دلیل ہے پوچھ لو علماء کولو 1,26,000 نبی آئے کسی نبی نے کتاب نہیں لکھی رب نے نازل کی تھی نبیاں نہیں لکھیاں انہیں لکھیاں نے سچیاں چو ایک نے نہیں لکھی سچیاں چوں ایک نبی نے ایک کتاب نہیں لکھی رب نے لکھیاں لکھائیاں انہوں تے نازل کر دیتی ہیں اے مرزائی کہتے ہیں کہ ساڑھے نبی نے انہیاں کتاباں لکھیاں ایک کتاباں لکھنا ہی ہو دے چھوٹے ہوں دی دلیل ہے سچے نبی کتاباں لکھ دے نہیں انہوں تے رب نازل کر دے نوجوانوں انہیں آکھیا مناظرہ کر لو پیر جماعت مہر علی شاہ آخری گل پہ میں اجازت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جنج تیرا دل کرے یہ مناظرے تو دوڑ گیا کہنے لگا میں تحریری مناظرہ کرنا ہے تے کرنا بھی سپریم کورٹ ہے آپ نے فرمایا تو تحریری مناظرہ کی میں کرنا چاہنا ہے کہنے لگا سورہ فاتحہ دی عربی تفسیر تسی بھی لکھو تے عربی تفسیر میں بھی لکھنا جدی عربی زیادہ فصاحت بلاغت والی ہوئے او سچا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا لعنت ہوئے تیرے تے دعوے نبوت دے کرنا ہے گلاں لکھن لکھان دیاں کرنا ہے فرمایا آقا دا دعویٰ ہویا کہ عربی دے اندر سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھنے جدی زیادہ فصاحت بلاغت والی عربی ہوئے او سچا فرمایا انج نہیں کر دے جے تینوں ایڈا ہی لکھن لکھان دا شوق ہے انج کرنے ہاں قلم تے کاغذ میں بھی بھیج دینا تے قلم کاغذ تو بھی سپریم کورٹ بھیج دے جدا قلم اٹھ کے آپ ہی لکھنا شروع کر دے جدہ قلم لکھنا شروع کرے او سچا اے تو بھی دوڑیا اگلا انہیں اعلان کر دیتا انہیں آکھیا نہیں جی میں انج مناظرہ نہیں کرنا انج کرنے آ کہ بادشاہی مسجد دے مینار تو چھلانگ مارنے آ جیڑا بچ جے ہو سچا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت انہیں ایک دعویٰ ایک کیتا کہنے لگا انج کرنے آ کہ ایک بیمار پیر مہر علی شاہ تو لایا ایک بیمار میں لے ہونا دومیں دعا کرنے آن جیدی دعا نال بیمار ٹھیک ہو جائے او سچا پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیماری ٹھیک کرنے نے تے تیرا سیکٹری لنگڑا ہے او تے آج تک ٹھیک نہیں ہویا تے آپ نے فرمایا لانتیا دعوے نبوت دے کرنا ہے گلہ بیمارہ والیاں کرنا ہے فرمایا بیمار ٹھیک کی کرنے نے انج کرنے قبرستان ٹر جانے مردہ تو زندہ کر دے یا میں کر دینا کسی نے کاننے چا پیر مہر علی شاہ نو آکھیا پیر جی ایڈا وڈا دعویٰ مردہ زندہ کرن دا جو نے آکھیا کر کے وہ کھا دیو آپ نے فرمایا میں دعویٰ کڑا پلیوں کیتا میری کنڈ تے کملی والے تھپکی دے کے فرمایا تو کہہ دے اسی کر دے مانگے تو کہہ دے اسی اور پیر مہر علی شاہ نے جڑا دعویٰ کیتا او پیر مہر علی شاہ تسبیح پڑھ دے صبح آپ ریلوے سٹیشن گولڑا جا رہے ایک انگریز بندوق لے کے شکار کرن نکلیا انہیں دیکھا کہ بابا تسبیح پیا پڑھ دے انہیں تسبیح پکڑی تے کہنے لگا بابا جی ایک ہی ہے پیر مہر علی شاہ او دی بندوق علی اشارہ کر کے فرمان لگی ایک ہی ہے وہ کہنے لگا میرا ہتھیار ہے تے پیر مہر علی شاہ تسبیح وکھا کے فرمان لگے میرا ہتھیار ہے کہنے لگا ادنا کی کر دیو فرمان تسی کی کر دیو کہنے لگا میں کر کے دکھا دینا سامنے درخت تے پرندہ چہچہا رہا انگریز نے پرندے دا نشانہ لے کے گولی چلا دیتی گولی جا کے پرندے دے سینے چ لگی پرندہ پڑ پڑا کے زمین تے ڈے کے مر گیا انگریز کہنے لگا بابا جی میں دے نال ایک کرنا آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے دے کول گئی مردہ پرندے نو تسبیح لگائی پرندہ اڑ کے جا کے درخت بہ گیا فرمایا میں اے دے نال ایک کرنا
سانو پتہ سی اسی کر لینے غوث اعظم دے پتر کر لینے گرامی قدر حضرات مرزا غلام احمد قادیانی اپنی بری موت مر گیا مگر مینوں اور تہانوں ساڈے اسلاف نے ایک پیغام دیتا کہ اپنی زندگیاں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے قربان کریو ساڑیاں ماما جم دے کان چ اذان اس واسطے سنا دیا نے کہ ساری زندگی پتر نو یاد رہے میں آیا بھی محمد دے نا تے سان تے میں جانا بھی محمد دے نا تے وے اپنی زندگیاں حضور علیہ السلام دی ختم نبوت پہرے داری چ گزار دیو میری اور تہاڈی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں اس ختم نبوت ہمیشہ پیرا دار رکھے ساڑیاں نسلانوں بھی رکھے اگلی باری سنا دیں گے اگلی باری باقی ہوں پھر کدے سنا دیں گے بیٹا اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول پھر سنا دیں گے میرا پتر توڑا بھی ادھار رہا اللہ تعالیٰ سب دی حاضری نو قبول فرمائے اس محفل نو قبول